اسلام کے 5 لازمی ستونوں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے حج کے عمل کو مکہ مکرمہ سعودی عرب میں اللہ کے گھر کی سالانہ زیارت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اسے انجام دیں۔ ہر سال تقریباً 2 لاکھ مسلمان حج کے لیے کعبے کا رخ کرتے ہیں۔ یہ 5 روزہ واقعہ ذوالحج آخری اسلامی مہینے میں ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں انجام دیا گیا حج مسلمانوں کو کسی بھی قسم کے گناہ میں ملوث ہونے سے سختی سے روکتا ہے۔ اس میں دلائل تشدد، جنسی سرگرمی اور یہاں تک کہ ان کے بال اور ناخن کاٹنا بھی شامل ہیں۔ مسلمانوں کو پورے حج کے دوران پرسکون رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو آئیں دوستو، مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق، جس کے لفظی معنی ہیں سفر کا ارادہ کرنا، حج پر اس مسلمان کے لیے لازمی ہے جو ایک صحت مند ذہن رکھتا ہے۔ حج ہر اس مسلمان کے لیے لازمی ہے جو ایک صحت مند ذہن رکھتا ہے اور مالی اور جسمانی طور پر اپنی زندگی میں ایک بار حج کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ نیز حج کی تکمیل کرنے والے اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لقب بھی شامل کرتے ہیں۔ اگرچہ بچوں پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو اپنے سرپرست یا والدین کے ساتھ حج میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہے تو کسی دوسرے شخص کو بطور مقرر کیا جا سکتا ہے اس کی طرف سے حج کرنے کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب مسلمان حج کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں اکثر یاد دلایا جاتا ہے کہ حج کا موقع در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے گھر یعنی کعبہ کی طرف دعوت ہے۔ بھائی چارے، اتحاد اور مساوات کے جذبے کی حمایت کرتے ہوئے حج کا مقدس واقعہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ جو پاک دل سے حج کرتا ہے وہ عمر بھر کے گناہوں سے پاک ہو کر گھر لوٹتا ہے۔ مثبتیت اور مہربانی کی علامت کے علاوہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا از سر نو عمل ہونا ایک مسلمان کے لیے اعزاز کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ حج کی اہمیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے واپسی کی جگہ اور حفاظت کی جگہ بنایا، اور اے ایمان والو، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ ایک اور جگہ قرآن کریم حج کی اہمیت کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے: بے شک سب سے پہلا گھر عبادت کا جو بنی نوح انسان کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو عالم انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت سے بھرا ہوا ہے، اور جنات اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مثلاً مقام ابراہیم علیہ السلام جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا اس نے امن حاصل کر لیا۔ اور حج مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف جانا ایک فرض ہے جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، جو کسی کی آمد و رفت، رزق اور رہائش کے لیے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ اور جو شخص کفر کرے یعنی مکہ کی زیارت سے انکار کرے وہ اللہ کا کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عالموں، انسانوں اور جنوں میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کی خدمت میں حج یا عمرہ پورا کرو۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے اور عمل صالح کرتے ہیں ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اسلام کا ایک ستون تسلیم کرتے ہوئے فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرو۔
بیت اللہ کی زیارت کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، وہ تمام گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے یوم ولادت کے دن۔ حج کا مقدس عمل مسلمانوں کو اپنے ضمیروں کو چمکانے اور ان کے اخلاقی حواس کو بڑھا کر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہر فرد کے لیے دل میں پاکیزگی، دیانت اور دیانت کی بنیاد کو دوبارہ استوار کرنے اور ایک صالح اور مثبت مسلم معاشرے کی حوصلہ افزائی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔